والإسلام دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ التطفیف کی ابتدائی 17 آیات تلاوت کی گئی ہیں. اس سورہ پاک میں ایک رکوع مکمل 36 آیات ہیں. سورۃ التطفیف کے بارے میں بہت سارے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما، ضحاک اور مقاتل وغیرہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے. اس کی آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی جانب، تو وہاں مدینہ کے لوگوں کا ایک عام رواج تھا اور ایک عام طرز تھا مدینہ کے لوگوں کا کہ وہ لوگوں سے جب وصول کیا کرتے تھے، لیا کرتے تھے، تو خوب ٹھوک بجا کر پوری اور پختہ تول لیا کرتے تھے، اور ذرہ برابر اس میں کسی طرح کی کمی کو برداشت نہیں کرتے تھے. لیکن جب دوسروں کو تول کر کے دیا کرتے تھے تو اس میں ڈنڈی مارتے تھے، کم کر دیا کرتے تھے، پورا نہیں دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور قرآن کریم کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں، تو مدینہ کے لوگوں نے یہ حرکت کرنا بند کر دی اور اس سے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ اللہ کا شکر ہے مدینہ منورہ کے لوگ آج تک بھی ناپ تول کے سلسلے میں ڈنڈی نہیں مارتے ہیں اور پوری تول کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. اس میں وہ آج بھی متعارف ہیں اور معروف و مشہور ہیں کہ مدینہ میں لوگ بیع و شراء میں خاص طور سے ناپ تول کے معاملات میں دھوکہ دھڑی نہیں کرتے ہیں. سورۃ التطفیف یہ قرآن کریم کی انہی صورتوں میں سے ہے کہ جن میں آخرت کے مناظر اور آخرت کے بارے میں، بعث بعد الموت کے بارے میں، اخروی زندگی کو یاد کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے سبق دیا گیا ہے، درس دیا گیا ہے. اس سے پہلے سورۃ التکویر میں اور جو گزشتہ سورۃ الانفطار جس کا ذکر آ چکا ہے، ان دو صورتوں میں
اسی قسم کے مضامین ذکر کیے گئے تھے. سورۃ تطفیف میں بھی یہی مضمون ہے، اور سورۃ الانشقاق جو اگلی صورت ہے اس میں بھی گویا 4 صورتیں ہیں 30ویں پارے کی جن کے مضامین ایک جیسے، اور گویا ایک گروپ ہے صورتوں کا جن میں مضامین کے اندر یکجائی ہے، اور خاص طور پر آخرت کے تعلق سے اس میں مضامین ذکر کیے گئے ہیں، اور انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی بہت ساری چیزوں کے اندر سدھار کر سکتے ہیں، اور ابھی موقع ہے ان کے سامنے، گنجائش ہے اس بات کی کہ وہ اصلاح کر لیں تو آخرت میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آخرت کی پکڑ سے اور گرفت سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. خرابی اور ویل ہے، بربادی ہے گھٹانے والوں کی جو گھٹا کر کے بیچتے ہیں. تطفیف کہتے ہیں کسی چیز کے اندر کمی کر دینا اور گھٹانا. مطفف اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کمی کرتا ہے، معاملات کو پورا ادا نہیں کرتا بلکہ اس میں ڈنڈی مارتا ہے اور وہ کمی کر دیتا ہے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ جو آدمی رکوع اور سجدے پورے طور پر ادا نہیں کرتا، رکوع اور سجدہ کرنے کا جو حق ہے وہ ان کو پورا نہیں کرتا، اس کو بھی انہوں نے مطفف سے تعبیر کیا کہ وہ مطفف ہے، گویا وہ چور ہے، ڈنڈی مار رہا ہے نماز میں، اور جو حق ہے دینے کا رکوع اور سجدے کو جتنا وقت اس کو دینا چاہیے وہ اتنا نہیں دے رہا ہے. اسی طور سے ناپ تول میں کمی کرنے والے کو قرآن کریم نے یہاں پر مطفف کہا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کر رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم کا اعلان ہے 2 ٹوک. ویل خرابی، بربادی اور برائی ہے. ویل ایک ٹھکانے کو بھی کہا گیا کہ وہ جہنم کا نچلا ایک ٹھکانہ ہے، وہ ان لوگوں کا مقدر ہے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں. ویل للمطففین، خرابی ہے گھٹانے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب ماپ تول کرتے ہیں لوگوں سے تو پورا کر کے لیتے ہیں، جب اپنی باری آتی ہے لینے کی تو بھرپور جہاں تک ممکن ہے اتنا پورا کر کے لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ماپ کر دیتے ہیں یا وزن کر تول کر کے دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں، اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں. ان لوگوں کی تشریح گویا مطففین کی تشریح خود قرآن کریم نے کی. اپنے لینے کی باری آتی ہے تو پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. عام اصطلاح میں، عام طور پر ہمارے یہاں زبان میں ڈنڈی مارنا اسی تعبیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو دے رہے ہوں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ تطفیف کا جو عمل ہے یہ بہت ہلکا سا ہے، بہت ہی یعنی گھٹیا درجے کا ہے، اور جو لوگ تطفیف کرتے ہیں تجارت کے اندر، تجارت کے معاملات کے اندر، وہ کتنا گھٹا سکتے ہیں. عام طور سے جو پاؤ آدھا کلو 1 کلو کی جو ناپ ہوتی ہے، ناپ تول ہوتی ہے، اس میں گرام 2 گرام 4 گرام 10 گرام تولا 2 تولا انسان پیمانہ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ اس سے بڑے پیمانے پر اور کچھ زیادہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کتنی بڑی جو برائی وہ خرید رہا ہے اور کتنا برا معاملہ وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے والا ہے. انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، التفات نہیں کرتا. یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ یا تو یہ کہ جلدی سے جلدی میں آگے بڑھ جاؤں، میرا مقام ہو جائے اور میرے پاس خوب زیادہ سے زیادہ مال و زر ہو جائے، یا یہ کہ وہ اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو بھولے ہوئے ہیں، وہ اپنے انجام کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، نگاہ چرا رہا ہے اپنے انجام سے. اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اسی کو قرآن کریم نے کہا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے، کیا اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو ایک دن اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے. 1 گرام 2 گرام جو بےمانی کی ہے اس کا پورا ان کو جواب دینا ہے. کیا اس بات کا ان کو گمان نہیں ہے؟ کیا اس کی طرف اس بات کو وہ غور نہیں کر رہے ہیں؟ اس سے وہ پہلو طے کر رہے ہیں. لیوم عظیم، بڑے دن کو جھٹلا رہے ہیں، بڑے دن کو وہ تکذیب کر رہے ہیں، بڑے دن سے وہ نگاہیں چرا رہے ہیں. لیوم عظیم، اس بڑے دن کے واسطے، اس بڑے دن سے جو ہے وہ اٹھائے جانے والا جو بڑا دن ہے یعنی قیامت کا دن، اس دن کا وہ خیال نہیں کر رہے ہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ
رب العالمین کے، جو عالموں کا پالنہار ہے، اس کے روبرو کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی زندگیوں کا وہ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے۔ اس دن کو جھٹلا رہے ہیں، اس دن کی تکذیب کر رہے ہیں، اس دن سے نگاہ پھیر رہے ہیں، کیا اس کی طرف وہ التفات نہیں کرتے کہ انہیں یقیناً ہر حالت کے اندر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ان کو جواب دینا ہی دینا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ اب انجام کار بتایا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، نتیجے اور مال کے اعتبار سے ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک ان گناہ گاروں کا جو کچا چٹھا ہے، جو نامہ اعمال ہے، وہ سجین میں محفوظ ہے۔ سجین کہا گیا ہے، عام طور سے اس کے معنی لیے گئے ہیں کہ ایک خاص مقام ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا کچا چٹھا لکھ رکھا ہے۔ وہاں پر جو دفاتر رکھے ہوئے ہیں، ان دفاتر میں انسان کی ساری زندگی کے نامہ اعمال لکھے ہوئے ہیں، وہ سجین میں ہیں۔ جو فجار ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، ان کے نامہ اعمال، ان کا کچا چٹھا جو ہے وہ سجین میں محفوظ ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو خبر بھی ہے کہ سجین کیا چیز ہے۔ یہ سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، لکھے ہوئے دفاتر ہیں، دفتر ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، جن میں ہر چیز انسان کی جو ہے وہ مرقوم ہے، لکھ دی گئی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہائے خرابی ہے اس دن ان لوگوں کی جو جھٹلانے والے ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں کہ چیز کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا ہے، ہر چیز بدیہی ہے، یقینی ہے، سب کچھ ہونا ہے، اس کے لیے جو جھٹلا رہے ہیں برائی ہی برائی ہے، ویل ہے ان کے لیے، برائی ہے ان لوگوں کے لیے جو تکذیب کر رہے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھوٹ سمجھ رہے ہیں انصاف کے دن کو، تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں یوم الدین، انصاف کے دن کو۔ اس سے پہلے سورۃ الانفطار میں یوم الدین کا تذکرہ آیا، آخرت کے دن کو جو حساب و کتاب کا دن ہے، جو سورۃ الفاتحہ کے اندر مالک یوم الدین کہا گیا ہے، یہ وہی دن ہے جو حساب و کتاب کا دن ہے۔ اس دن کی جو لوگ تکذیب کر رہے ہیں ان کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، برائی ہے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو جھٹلاتا وہی شخص ہے جو بڑا یعنی حد سے تجاوز کرنے والا اور بڑا گنہگار ہے، جو حدوں کو پھلاند رہا ہے، جو باہر نکل رہا ہے، جو تعدی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے اور خوب گنہگار ہے۔ وہی لوگ جھٹلا سکتے ہیں جو لوگ ذرہ برابر خوف رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، یا ذرہ برابر ایمان رکھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی کا جن کو ذرہ برابر بھی احساس ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ہماری آیات پڑھی جاتی ہے، قال اساطیر الاولین، کہتے ہیں پرانے لوگوں کی نقلیں ہیں، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ان کا ذکر ہے۔ کہاں تم آج کے دور میں، ماڈرن ایج میں، ترقی یافتہ دور میں، تم کہاں ان کو لے کر کے بیٹھ گئے ہو؟ ان کا ذکر نہ کرو، یہ کوئی چیز نہیں ہے جس پر التفات کیا جائے، جس پر دھیان دیا جائے، جس پر توجہ کی جائے۔ اس طرح کے بارے میں، اس طرح کی باتیں وہ کہہ دیا کرتے ہیں۔ اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ پاک فرماتا ہے کوئی نہیں، یہ ان کے دل، ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے ہیں، ما کانوا یکسبون، اس کے نتیجے میں جو کچھ کہ وہ کمایا کرتے تھے، اب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم، قلب کے زنگ آلود ہونے کو حدیث کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ تائب ہو جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے، دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ مزید انہی گناہوں کے اندر پڑا رہتا ہے، ملوث رہتا ہے، تو ایک نقطہ لگتا ہے، پھر اور نقطہ لگتا ہے، پھر اور نقطہ لگتا ہے، اور دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اور طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، سلب کر لی جاتی ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت اس کا مقدر نہیں رکھتے، بلکہ ہدایت کو اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، پانی لگنے سے لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے برے اعمال اور برائیاں کرنے سے دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کے اوپر زنگ لگتا ہے، اس کو سیکل کرنے کا طریقہ ہمیں آتا ہے، ہم اس کو پترے پر رگڑتے ہیں، اپنی تلواروں کو صاف کر لیتے ہیں اور وہ پہلے کی طرح سے چمچما اٹھتی ہے، اس میں وہی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دلوں کو تقویت بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے دلوں کے زنگ کو، جو دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، زنگ آلود ہو گئے ہمارے قلوب،
ان کو سیکل کرنے کا طریقہ کیا ہے، دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہر آن رہے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. استحضار رہے ہمیشہ کہ ہر عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، اور جو برائی ہم نے کی ہے اس کا جواب اللہ کے آگے دینا ہے. اگر اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس رہے گا تو انسان برائیوں سے محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے. قرآن کریم کو کثرت سے تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ ایک جو نورانیت ہے قرآن کریم کی، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. تو فرما دیا کہ ان لوگوں نے جو بدعمالیاں کی ہیں، جو برائیاں کی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے. اللہ کی زیارت یہ لوگ نہیں کر پائیں گے. حجاب اور پردے اور آڑ ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ لوگ دیکھ نہیں پائیں گے، اور یہ بڑی محرومی ہوگی انسان کے لیے. اس سے بڑی کوئی محرومی، جتنی بھی محرومیاں انسان تصور کر سکتا ہے، جو محرومیاں انسان کے خواب و خیال میں آ سکتی ہیں، کہیں سے کہیں تک بھی محرومی کے جتنے بھی درجے ممکن ہیں، ان تمام کے تمام درجوں میں سب سے بڑی محرومی اگر کوئی ہو سکتی ہے انسان کے لیے تو وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے وہ محروم ہو جائے. اس سے بڑی کوئی محرومی اور ناکامی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی خیر، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا لطف، سب سے بڑی جو کچھ بھی انسان کے لیے سعادت ہو سکتی ہے، مزے کی جتنی بھی چیزیں ممکن ہے جو اس کے تصور میں آ سکتی ہیں، جنت کی جیسی بھی نعمتیں انسان جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اٹھانے کے بعد جو سب سے بڑا تصور اور سب سے بڑی چیز اس کے خیال میں آ سکتی ہے، جو اس کے مزے کی اور اس کے لیے سعادت کی اور خیر کی ہو سکتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی عطا اور انعام ہوگا، ایسا انعام کہ اس کے بعد انسان کے خواب و خیال اور اس کے تصور میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی، اور اس سے بڑا مزہ اور اس سے بڑی عیش و عشرت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر لے گا. تو سب سے بڑی خرابی اس دن لوگوں کے لیے یہ ہوگی کہ وہ روک دیے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جو کہ دیدار سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے وہ محروم ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے، دوزخ کی طرف ان کو چلایا جائے گا، وہاں وہ دھکیلے جائیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان کو یاد دلایا جائے گا، ان کو یاد دہانی کرائی جائے گی، ان کو کہا جائے گا اور اس بات کا گویا تانا دیا جائے گا، یہی وہ دن ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے، تم اب تک جھٹلا رہے تھے، تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی، کیسے ممکن ہے، قیامت کیسے آ سکتی ہے، تم تو اس کو جھٹلا دیا کرتے تھے، جھوٹ سمجھتے تھے، تم نے قیامت کو کبھی مانا ہی نہیں. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے یہی وہ دن ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کے، ابرار جو نیک وکار ہیں، نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، ان کے نام اعمال علیین میں محفوظ ہیں. علیین یہ سب سے 7 آسمان میں سب سے اوپر کا مرتبہ ہے جو عرش الہی سے کچھ نیچے کا ہے. وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اعمال نامے رکھے ہیں، یا کہیے کہ وہاں سے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہونے ہیں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، اور آپ کو کیا خبر بھی ہے کہ یہ علیین کیا ہیں؟ کتاب مرقوم، یہ بھی ایک دفتر ہے جو لکھا ہوا ہے، جیسے ان کے دفاتر ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، محفوظ ہے، ہر چیز محفوظ ہے، اسی طرح سے یہ بھی جو ہے وہ محفوظ ہے. کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا. یشہدہ المقربون، اس کو دیکھتے ہیں جو نزدیکی فرشتے ہیں، جو وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں، وہیں کے رہتوان ہیں. فرشتے یعنی مقرب ترین بندے، فرشتوں میں بھی جو بالکل عرش الہی کے قریب ترین رہنے والے فرشتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، ان کے سامنے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، پھر یہ تذکرہ اب شروع ہوا ہے کہ ان لوگوں کا جو ابرار ہیں اور علیین میں جن کے ٹھکانے ہیں اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناز و نعم میں رکھنے والے ہیں، اب ان کا ذکر ہے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ آرام کی بہشت میں ہوں گے، آرام کی جنت میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. جنتی اہل جنت کی خاص نشست ہوگی کہ وہ علی الارائک متکئون، قرآن کریم میں ایک جگہ کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ تکیوں پر ٹیک لگا کر کے، جیسے گاؤں تکیے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھنا، ایک شاہانہ نشست ہوا کرتی ہے. اسی طرح سے تخت و تاج کے ساتھ
وہ شاہانہ نشستوں میں ایک دوسروں کے آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اہل جنت میں سے ہر جنتی کو اس بات کا احساس ہو رہا ہوگا کہ میں بادشاہ ہوں، آج کے دن مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ایک سلطنت عطا کر دی ہے۔ اس طرح سے یشہدہ علی الارائک ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کو، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، پہچان لیے جائیں گے ان کے منہ پر، ان کے چہروں پر جو تر و تازگی ہوگی اس سے ان کی شناخت ہو رہی ہوگی کہ یہ جنتی ہیں، اہل جنت ہیں، جو ظاہر ہے کہ جو ناز و نعم میں رکھے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی جنت ان کو عطا فرما دیں گے، اس کے اثرات ان کے چہروں پر مرتب ہو رہے ہوں گے۔ دیکھ کر کے معلوم ہو رہا ہوگا کیسے ناز و نعم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کے اوپر ہو رہی ہوں گی۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، ان کو پلائی جا رہی ہوں گی وہاں پر خالص مہر لگی ہوئی شراب ہے، مہر لگی ہوئی شراب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پلائی جائے گی، ختامہ مسک، جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ وہ شراب جو ان اہل جنت کو پیش کی جائے گی، وہ شراب ایسی پاک صاف ستھری ہوگی بالکل، جو مہر لگی ہوئی ہوگی، اور مہر بھی جو ہے وہ مشک کی مہریں ان کے اوپر لگی ہوئی، یعنی لذت و فرحت ان کے اندر ہوگی ہی، اور خوشبوئیں اس کے اندر سے پھوٹ رہی ہوں گی۔ یہ خاص طرح کی شراب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پلائی جائے گی۔ رحیق مختوم یہاں سے لیا ہے، اور سیرت النبی کی ایک بہت ہی اہم کتاب الرحیق المختوم ہے، جو صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے اہل حدیث کے عالم ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس پر بڑا ایوارڈ بھی، شاہ فیصل ایوارڈ غالباً ان کو اس پر ملا، اور وہ اول پوزیشن اس کتاب نے حاصل کی تھی۔ بڑی اہم کتاب اس معنی کر ہے کہ احادیث کی معتبر احادیث سے اس کے اندر استدلالات کیے گئے، بہت اچھے طریقے پر مکمل جو ہے وہ سیرت نبوی کو اس کے اندر پیش کیا گیا، اور رحیق المختوم یہیں سے انہوں نے اس کو نام لیا ہے، یا اس کو تعبیر کیا گیا خالص مہر لگی ہوئی شراب، جس کی جو مہر ہوگی وہ مسک کی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اس پر تو چاہیے کہ جو ہے تنافس کرنے والے اس میں تنافس کریں کہ ہم اس میں آگے بڑھ جائیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نصیب ہو۔ متنافس کہتے ہیں ایسے عمل کے بارے میں کہ جس میں ہر انسان یہ چاہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، مجھے اس سے زیادہ مقام مل جائے، مجھے اس سے زیادہ مرتبہ مل جائے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ کوئی بھی خیر کا کام ہو، ہر آدمی اس میں تنافس دکھائے، میں فلاں سے زیادہ روزے رکھ لوں، میں فلاں سے زیادہ نمازیں پڑھ لوں، میں اس سے زیادہ متقی پرہیزگار بن جاؤں، میری زندگی اس سے زیادہ تقوی والی ہو جائے۔ نیکیوں کے معاملے میں انسان کو تنافس دکھانا چاہیے کہ میں دوسرے سے خیر کے کام کے اندر آگے بڑھ جاؤں، یہ تنافس کا مزاج ہونا چاہیے۔ ہمارا مزاج عام طور پر یہ ہے کہ برائیوں میں دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کو اتنی چیز حاصل ہے، وہ اتنے مرتبے پر، ایسا رتبہ، دنیاوی جاہ منصب کو، ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، انہی میں تنافس دکھاتے ہیں، جبکہ تنافس آخرت کے اعتبار سے ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اپنے دین کو بنانے کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ یہ وہ مقامات ہیں جن میں ہمیں تنافس دکھانا چاہیے۔ ہم دنیا کو بنانے کے لیے تنافس دکھاتے ہیں، آخرت کو بنانے کے لیے تنافس دکھانا چاہیے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ مقام ہے جس میں تنافس کرنے والوں کو تنافس کرنا چاہیے، یعنی آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی جو ملونی ہے، یعنی جو اس کا امتزاج ہے وہ تسنیم سے ہے۔ تسنیم و کوثر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص فرحت و انبساط اس کے نتیجے میں جو حاصل ہونے والا ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ عینا یشرب بها المقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس سے پی رہے ہوں گے مقرب ترین لوگ، نزدیکی لوگ، جس چشمے سے پیئیں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ گناہ گار تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ دنیا میں تو یہی ہوتا تھا کہ جن اہل ایمان کمزور ہیں، پسماندہ ہیں، اور ان کو وہ سطوت اور شان و شوکت حاصل نہیں ہے، ان کی دنیاوی زندگی بظاہر خستہ حالی کسی نظر آ رہی ہے، دنیا میں یہ لوگ ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو ایمان لے آئے تھے ان پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے ہو کر کے گزرتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ مارتے تھے، میاں دیکھو یہ وہ آدمی ہے، یہ فلاں، یہ ایمان لے آیا ہے، بھلا کوئی
ان کو کچھ حاصل بھی ہوگا، ایمان لانے کے نتیجے میں کہاں ان کو کچھ حاصل ہونے والا ہے، ان کی کیا دنیا بنے گی، ان کی کیا آخرت کے بارے میں کیسے کیسے خیالات و تصورات انہوں نے بنا لیے ہیں۔ آنکھیں مار مار کر اشارے کر کر کے ایک دوسرے کو ان کے بارے میں کہا کرتے تھے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس کو ہو کر کے نکلتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو آنکھیں مارا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب واپس لوٹتے تھے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے تب بھی ان پر باتیں بناتے ہوئے گزرا کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں ان کے اوپر کہا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب ان کو دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے بھئی بیچارہ راہ سے بھٹک گیا ہے، راہ سے بھٹک گیا۔ استہزان بھی کہتے تھے راستے سے بھٹک گیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے قول میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے اپنے قول میں درست ہوں کہ اچھی بھلی دنیاوی زندگی چھوڑ کر یہ نہ جانے کہاں بھٹک گئے اپنے آخرت بنانے، اس آخرت کو جس کا پتہ بھی نہیں آئے گی نہیں، اس آخرت کو بنانے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، اور سب کچھ دنیاوی آسائش و آرام انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح کی باتیں جب وہاں سے پلٹتے تھے، جب ان کو دیکھتے تھے قالوا ان هؤلاء لضالون، یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اس طرح کی باتیں ان کے اوپر کہا کرتے تھے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، جبکہ ان کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر کے چھوڑا اور بھیجا نہیں گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں نگہبان بنا دیا، نگراں بنا دیا کہ تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے، یہ خود اپنی طرف سے کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اور یہ ان کے اوپر نگہبان بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں۔ فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، آج کے دن، اب جو یہ منظر ہے، جو یوم الدین ہے، جو فیصلے کا دن ہے، جب یہ گھڑی آ چکی ہے جس گھڑی کے بارے میں وعدہ کیا گیا تھا، جس گھڑی کے بارے میں بتایا گیا تھا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سو آج ایمان والے ان منکروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ اب ان کی باری ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اب یہ ان کے اوپر ہنس رہے ہیں۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھتے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے جنت میں ناز و نعام کی جو جنت ہے وہ ان کو حاصل ہو چکی ہوگی، وہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا بدلہ پا لیا ان کفار نے جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کو بدلہ مل گیا نہیں مل گیا؟ یہ اشارہ کیا قرآن کریم نے کہ کافروں کو جو بدلہ دینے کا ہم نے وعدہ کیا تھا وہ بدلہ یقیناً اب ان کو پہنچ گیا۔ یہ فیصلے کا دن، ان میں تو فیصلہ ہی ہونا تھا۔ فیصلہ جو ہے یہی ہے کہ جو لوگ اپنی آخرت کو بنانے کی فکر نہیں کرتے ہیں، دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ یقیناً تباہ و برباد ہونا ہے ان کو، دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بھی جو ہے وہ بدلہ ان کا برائی کا ہی ہے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، اب جو ہے بدلہ پایا ہے منکروں نے جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کو بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیا گیا اور دے دیا گیا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ For watching Mufti Ashik Phulati.